میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت جمعۃ المبارک کی نشست میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، وہ عنوان انسانی جسم کے وہ 3 اعضاء جن کو اللہ رب العزت نے ایک ایک بنایا ہے، لیکن ان 3 اعضاء کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل انسانی جسم کی تخلیق کے بارے میں آپ کے سامنے چند معروضات پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو حسین و جمیل بنایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے حسن و جمال کو اپنی قدرت و کاملہ سے کس طرح تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو 3 اندھیروں کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اس کائنات کے اندر رہنے والے دنیا کے سارے کاریگر، سارے کے سارے ہنرمند انسان آپس میں مل بیٹھے، لیکن کوئی بھی کاریگر انسان، کوئی بھی ہنرمند انسان اندھیرے کے اندر اپنی کاریگری اور ہنر نہیں دکھا سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت کی کاریگری پر قربان جائیں کہ اللہ رب العزت نے ایک اندھیرے پر نہیں، 2 اندھیرے میں نہیں، بلکہ 3 اندھیروں کے اندر اتنے حسین و جمیل انسان کی تخلیق فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ زمر کی آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 کہ میں اللہ رب العزت نے انسان کو ماں کے پیٹوں کے اندر 3 اندھیروں کے اندر پیدا فرمایا ہے، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق میں پیدا فرمایا ہے۔ اب اللہ نے انسان کی تخلیق فرمائی، ایک اندھیرے میں نہیں، 2 اندھیروں میں نہیں، بلکہ 3 اندھیروں کے اندر اتنے حسین و جمیل انسان کی اللہ نے تخلیق فرمائی ہے۔ وہ 3 اندھیرے کون سے ہیں؟ ایک اندھیرا ماں کے پیٹ کا ہے، دوسرا اندھیرا ماں کے رحم کا ہے، تیسرا اندھیرا اس جھلی کا ہے جو بچے کے اوپر لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اب ان 3 اندھیروں کے اندر اللہ رب العزت نے اتنے حسین و جمیل انسان کی تخلیق فرمائی ہے۔ اب ذرا خود سوچئے، کیا کوئی ہے جو اللہ کی اس کاریگری کا مقابلہ کر سکے؟ کوئی بھی بڑے سے بڑا کاریگر، ہنرمند انسان ایک اندھیرے کے اندر اپنی تخلیق نہیں کر سکتا، اپنی کاریگری نہیں دکھا سکتا، اپنا ہنر نہیں دکھا سکتا، لیکن رب کی قدرت کاملہ پر قربان جائے کہ رب نے انسان کی تخلیق فرمائی تو 3 اندھیروں کے اندر فرمائی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہاری صورتیں بنائی ہے، فی الارحام ماں کے پیٹوں کے اندر، رحم کے اندر، کیف یشاء جیسے چاہتا ہے اللہ ویسے ہی بنا دیتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم،
کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ذات ہے، وہ اکیلی غالب اور حکمت ذات ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ماؤں کے پیٹوں کے اندر انسان کی صورتیں بنائی ہیں، اور صورتیں بھی ایسی بنائی ہیں کہ کائنات کی کوئی مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حامی مومن آیت نمبر 64 کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ الذی، اللہ وہ ذات، جعل لکم الارض قرارا، کہ جس نے زمین کو تمہارے ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہیں صورتیں عطا فرمائی، اور صرف صورتیں نہیں، فاحسن صورکم، بلکہ احسن ترین، خوبصورت ترین صورتیں عطا فرمائی ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، تو یہ ساری چیزیں دینے والا اللہ تمہارا رب ہی تو ہے، یہ اللہ ہی تو تمہارا رب ہے۔ اب ذرا سنیے کہ اللہ نے اتنے حسین و جمیل انسان کو بنایا تو ہے، لیکن اللہ نے انسان کی تخلیق کس چیز کے ذریعے فرمائی ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ مرسلات آیت نمبر 20، 21، 22 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کہ اے انسان، ہم نے تجھے ایک پانی کے بوند کے ذریعے پیدا فرمایا ہے۔ انسانی جسم کی ابتدا، انسانی جسم کی تخلیق کی ابتدا پانی کے ایک قطرے کے ذریعے ہوئی ہے۔ سورہ طارق آیت نمبر 5، 6 اور 7 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، کہ ہم انسان کو چاہیے کہ اپنی تخلیق کی طرف ہی غور و فکر کرے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو چاہیے غور و فکر کرے کس چیز کی طرف؟ مِمَّا خُلِقَ، اپنی تخلیق کے اندر غور و فکر کرے کہ کس چیز کے ذریعے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ذرا غور و فکر کیجئے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ہم نے تجھے ایک کودتے ہوئے پانی کے قطرے کے ذریعے پیدا فرمایا، اچھلتے ہوئے پانی کے قطرے کے ذریعے پیدا فرمایا ہے، اور وہ پانی کا قطرہ ایسا قطرہ ہے یخرج من بین الصلب والترائب، جو مرد کی پیٹھ سے اور عورت کی چھاتیوں کے درمیان سے نکلا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، کہ جو اللہ پانی کے ایک بوند کے ذریعے، پانی کے ایک قطرے کے ذریعے اتنا حسین و جمیل انسان بنانے پر قادر ہے، آیا وہ اللہ انسان کو دوبارہ قیامت کے دن نہیں لوٹا سکتا؟ نہیں، انہ علی رجعہ لقادر، بلکہ وہ قیامت کے دن انسان کو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ اب انسان اس آیت کے اندر غور و فکر کرے تو انسان کو اپنے ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ مشرکین مکہ جو سوال کیا کرتے تھے، آیا جب ہم نیست و نابود ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، زمین ہمارا سارا وجود چورا چور کر دے گی، تو آیا ہم قیامت کے دن دوبارہ لٹائے جائیں گے؟ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ رب کائنات نے اس آیت کے ذریعے جواب دے دیا، انہ علی رجعہ لقادر، آیا جو اللہ تمہیں پانی کے ایک بوند کے ذریعے وجود دینے پر قادر ہے، کیا وہ اللہ تمہیں دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں؟ بلکہ وہ تمہیں دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ جب پہلی مرتبہ تمہارے ہاتھ پاؤں اللہ کے سامنے موجود نہ تھے، تمہاری صورتیں اللہ کے سامنے موجود نہ تھی، تمہاری آنکھیں اللہ کے سامنے موجود نہ تھی،
تمہارے پور اللہ کے سامنے موجود نہ تھے، اللہ نے بن دیکھے تمہیں پیدا فرما دیا ہے، اب تو تمہارا ایک ایک عضو اللہ کے سامنے موجود ہے۔ آیا جب کچھ نہ تھا تب بنانا مشکل ہے، یا سب موجود ہے تب بنانا مشکل ہے؟ جب اللہ نے بن دیکھے تب تم کچھ نہ تھے، تب تمہیں وجود بخشا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تمہیں دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ سورہ عبس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 6، 7 اور 8 کے اندر، قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک کر دیا جائے انسان کہ انسان کتنا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہلاک کر دیا جائے انسان، کتنا ہی ناشکرا ہے انسان اپنے رب کا، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کے اوپر تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں آ جانے یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو انبیاء کے اوپر بھی آیا کرتے ہیں، لیکن ان آزمائشوں کے اوپر، تکلیفوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، کیونکہ صبر اور شکر یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ جب انسان شکر کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمتوں کے اندر مزید اضافہ فرما دیتے ہیں، اور یہ رب کا فیصلہ ہے۔ رب کائنات نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم میں اللہ کا جتنا شکر ادا کرو گے میں اللہ تمہاری نعمتوں کے اندر اتنا ہی اضافہ کرتا جاؤں گا۔ شرط کیا ہے؟ تم نے میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک کر دیا جائے انسان کہ انسان کتنا ہی ناشکرا ہے اپنے رب کا، کتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، لیکن انسان اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کرے، کیا انسان نے اپنی کسی ایک نعمت کا بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ کسی ایک نعمت کا بھی اللہ کے شکر کا حق ادا کیا ہے؟ کوئی بندہ بھی اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک کر دیا جائے انسان کتنا ہی ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اسے تو اس چیز کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں اللہ نے اسے کس طرح پیدا فرمایا ہے۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، میں اللہ نے اسے نطفے کے ذریعے، پانی کی ایک بوند کے ذریعے میں اللہ نے اسے پیدا فرمایا ہے۔ فقدرہ، پھر اندازی کے ذریعے پیدا فرمایا ہے، اس کی اعضاء کو آپس میں برابر سرابر کیا ہے، ایک ایک عضو کو اس کی صحیح جگہ پر جوڑا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے نکلنے کے رستے کو بھی میں اللہ نے آسان کر دیا۔ سورہ انفطار کے اندر اللہ رب العزت انسان کے ضمیر پر یوں دستک دے رہے ہیں، انسان کے ضمیر کو جگا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ انفطار آیت نمبر 6، 7 اور 8 کے اندر، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اے وہ انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے بار بار کرم کرنے والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ وہ کرم کرنے والا رب الذی خلقک، کہ جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے، فسواک، پھر تجھے برابر سرابر کیا ہے، فعدلک، پھر تیرے ایک ایک عضو کو آپس میں صحیح سالم جوڑا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت کے اندر میں اللہ نے چاہا تجھے آپس میں جوڑ دیا ہے۔ پھر اعضاء کے اندر متناسب بھی رکھا، اعضاء برابر سرابر رکھے، یوں نہیں کیا کہ ایک ہاتھ بڑا کر دیا تو دوسرا ہاتھ چھوٹا کر دیا، یوں نہیں کیا کہ ایک ٹانگ بڑی کر دی تو دوسری ٹانگ چھوٹی کر دی، یوں نہیں کیا کہ ایک آنکھ دے دی تو دوسری آنکھ کی بینائی نہ دی، بلکہ میں اللہ نے تجھے صحیح سالم پیدا فرمایا، ایک ایک عضو کو اس کی صحیح جگہ پر جوڑا ہے۔ سورہ انفطار میں اللہ انسان کے ضمیر کو جگا رہے ہیں، یا ایھا الانسان، اے انسان، جب تیرے ایک ایک عضو کو میں اللہ نے صحیح سالم جوڑا ہے، آج جب تم مانگنے کے قابل ہوا ہے تو کیوں ادھر ادھر جا رہا ہے؟ کیوں میں رب کو چھوڑ کر در بدر کا بھکاری بنا ہوا ہے؟ لوٹ آ،
واپس آ جا میں اللہ کے پاس. ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے بار بار کرم کرنے والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ لوٹ آ میری طرف. سورہ مومنون کے اندر آیت نمبر 12، 13 اور 14 کے اندر اللہ رب العزت انسان کی تخلیق کا تفصیلی ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ نے انسان کی تخلیق کس طرح فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے گارے کے ذریعے پیدا فرمایا ہے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اولاد آدم کو ایک نطفے کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر ٹھہرا دیا ہے، اس کو ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا ہے. ثم خلقنا النطفۃ مضغۃ، پھر جب وہ پانی کا قطرہ ماں کے رحم کے اندر جاتا ہے 40 روز گزر جانے کے بعد، ثم خلقنا النطفۃ مضغۃ، 40 روز گزرنے کے بعد ہم اس پانی کے قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنا دیتے ہیں. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم اس جمے ہوئے خون کے اوپر گوشت کی ہڈیاں چڑھا دیتے ہیں. 40 روز گزرتے ہیں، پہلے وہ پانی کی شکل میں ہوتا ہے، پھر ہم اسے گوشت کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں. پھر 40 روز گزر جاتے ہیں، پھر ہم اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈیاں بنانے لگ جاتے ہیں. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم ان گوشت کے اوپر ہڈیاں چڑھانا شروع کر دیتے ہیں. فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، پھر ہم 40 روز گزر جاتے ہیں تو 40 روز گزر جانے کے بعد ان ہڈیوں کے اوپر ہم گوشت چڑھانا شروع کر دیتے ہیں. فکسونا العظام لحما. اب ذرا گوشت کیجئے گا، گوشت دو طرح کا ہے، ایک وہ گوشت جو ماں کھاتی ہے اور ایک وہ گوشت جو ماں کے رحم کے اندر ہے. ماں گوشت کھاتی ہے، بکری کا، مرغی کا یا گائے کا کسی کا گوشت کھاتی ہے، وہ معدے میں چلا جاتا ہے اور وہ گوشت گلتا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن دوسرا گوشت وہ ہے جو ماں کے رحم کے اندر ہے، وہ گلتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا جاتا ہے. اللہ کی کاریگری کے اوپر قربان جائے، اللہ کی تخلیق کے اندر قربان جائے کہ ایک گوشت ہے وجود ایک ہی، لیکن ایک گوشت جو گلتا جا رہا ہے اور دوسرا گوشت جو بڑھتا جا رہا ہے. 40 روز گزر جاتے ہیں تو رب کائنات فرماتے ہیں فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، کہ ہم ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں. اب وہ بچے کا سارا وجود رحم مادر کے اندر تیار ہو جاتا ہے. لیکن بچے کا وجود تیار ہو جاتا ہے، لیکن وہ وجود، وہ جسم ابھی بے حس و حرکت ہوا کرتا ہے. لیکن جب 40 دن گزر جاتے ہیں ثم انشأناه خلقا آخر، پھر میں اللہ رب العزت اس بچے کے وجود کے اندر روح پھونک دیتا ہوں. اب وہ بچہ حرکت کرنے لگ جاتا ہے، رحم مادر میں حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے. اب ذرا گوشت کیجئے گا، رب کائنات نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکتوں والی ذات ہے اللہ کی جو کتنا حسین و جمیل انسان کو پیدا کرنے والی. اس آیت کے اندر ذرا غور کیجئے گا، اس آیت کے دو انداز ہیں. پہلا انداز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پانی کو، خون کو، پانی کے قطرے کو خون بنانے والی ذات اللہ کی ہے، خون سے گوشت بنانے والی ذات اللہ کی ہے، گوشت سے ہڈیاں بنانے والی ذات اللہ کی ہے، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھانے والی ذات اللہ کی ہے، اور پھر اس وجود کے اندر روح ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فتبارک اللہ، جب یہ سارے کام کرنے والی ذات میں اللہ کی ہے تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لو برکتیں دینے والی ذات بھی میں اللہ کی ہے. جب پانی کے قطرے کو خون بنانے والی ذات میں اللہ کی ہے تو برکتیں دینے والی ذات میں اللہ کی ہے. اس خون کے قطرے سے گوشت بنانے والی ذات میں اللہ کی ہے تو برکتیں دینے والی ذات میں اللہ کی ہے. جب اس گوشت کے قطرے کو، لوتھڑے کو اللہ ہڈیاں بنانے والا ہے تو بنانے والی ذات اللہ کی، تو برکتیں دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. ایک انسان رحم مادر میں بنانے والی ذات اللہ کی ہے، پھر اس میں اندر روح پھونکنے والی ذات اللہ کی ہے.
تو اللہ نے فرمایا فتبارک اللہ، برکتیں دینے والی ذات بھی تو پھر میں اللہ کی ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ ایک انداز یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بنانے والی ذات اللہ کی، تو برکتیں دینے والی ذات کس کی؟ اللہ کی، اور کسی کی نہیں۔ اور دوسرا انداز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا پانی کے قطرے کو خون اللہ نے بنایا، لیکن اللہ نے بنایا بن مانگے، کسی نے مانگا نہیں تھا، بن مانگے پانی کے قطرے کو خون بنایا۔ اس وقت انسان مانگنے کے قابل نہ تھا، ابھی تو انسان کا وجود تیار ہو رہا تھا، تیار نہیں تھا ہوا، انسان مانگنے کے قابل نہ تھا، پانی کے قطرے کو خون بنایا بن مانگے میں اللہ نے، خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا بن مانگے میں اللہ نے، گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی بن مانگے میں اللہ نے، ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا بن مانگے میں اللہ نے، ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا میں اللہ نے بن مانگے، اور پھر اس وجود کے اندر روح ہوگی میں اللہ نے بن مانگے۔ جب یہ ساری چیزیں میں اللہ نے کی ہے تو اب انسان جب مانگنے کے قابل ہو گیا ہے تو میں اللہ کو چھوڑ کر در بدر کا بھکاری کیوں بنا ہوا ہے؟ اب یہ کیوں کہتا ہے کہ میرا اللہ میری سنتا نہیں ہے؟ اللہ تو سب کی سنتا ہے، انسان مانگ نہیں رہا، اللہ تو سب کی سنتا ہے۔ اب انسان ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے، اللہ کے لیے جھوٹی بے تکی مثالیں دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ چھت پر چڑھنا ہے تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، کنویں سے پانی نکالنا ہے تو ڈول رسی کی ضرورت پڑتی ہے، کسی بڑے افسر سے ملنا ہے تو چپراسی سے ملنا پڑتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بے تکی مثالیں دیتا ہے۔ اللہ کی علم پر، اللہ کے علم کامل پر قربان جائے، رب کائنات نے 1400 سال پہلے ہی جواب دے دیا۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ میں اللہ جانتا ہوں کہ انسان کے دل کے اندر، انسان کے دماغ کے اندر کیا کیا وہم جنم لے رہے ہیں، کیا کیا وہم انسان کے ذہن کے اندر آتے ہیں، میں اللہ ایک ایک وہم کو جانتا ہوں۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ بڑے افسر سے ملنے کے لیے چپراسی کو ملنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے افسر کو معلوم نہیں ہے کہ مجھ سے ملنے کون آیا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ باہر کون کھڑا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس علاقے سے آیا ہے، کس وجہ سے آیا ہے، مقصد کیا ہے، کیا مجبوری ہے، مجھ سے ملنے کیوں آیا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے پہلے چپراسی کو بتائے گا، چپراسی جا کر اس بندے کا تعارف بڑے افسر کو کروائے گا۔ چھت پر چڑھنا ہے، سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، وجہ کیا ہے؟ چھت دور ہے، چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ چھت دور ہے۔ کنویں سے پانی نکالنا ہے، وجہ رسی کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ پانی نیچے ہے، انسان اوپر ہے، اس کے لیے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن رب کی شان پر قربان جائے، رب نے 1400 سال پہلے ہی جواب دے دیا تھا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ بڑے افسر کو بتانے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ میں اللہ کی شان یہ ہے کہ میں اللہ عالم الغیب ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے ایک ایک چیز کا علم ہے۔ چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ چھت دور ہے، اور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ پانی دور ہے۔ رب نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، مجھے پکارنے کے لیے نہ سیڑھی کی ضرورت نہ رسی کی ضرورت، کیونکہ میں اللہ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ انسان کو چاہیے اپنے وجود کے اندر غور و فکر کرے، میں اللہ تو انسان کے بے انتہا قریب ہوں۔ اللہ نے انسان کو اتنا حسین و جمیل بنایا کہ انسان اپنی تخلیق کے اندر غور و فکر کرے کہ میں اللہ نے انسان کو کتنا حسین و جمیل بنایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں اللہ نے انسان کو ایک خوبصورت سانچے کے اندر بنایا، ایک خوبصورت انداز کے اندر بنایا ہے۔ حالانکہ چاند یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنایا، سورج یہ اللہ کی مخلوق اللہ نے بنایا، سیارے اللہ کی مخلوق اللہ نے بنایا،
کائنات اللہ کی مخلوق اللہ نے بنایا، چرند پرند حیوانات اللہ نے بنائے، یہ ساری اللہ کی مخلوقات ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ رب نے اگر کسی کی خوبصورتی کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن نے تو صرف اور صرف واحد انسان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورتی کا اعزاز بخشا ہے تو صرف انسان کو بخشا ہے کہ میں نے انسان کو ایک خوبصورت ڈھانچے کے اندر بنایا ہے۔ اب انسان غور و فکر کرے، اللہ رب العزت نے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے اپنے وجود پر انسان غور و فکر کرے تو اللہ نے اکثر انسانی اعضاء کو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ انسان کے پاؤں دو ہیں، جوڑے اللہ نے بنائے، انسان کے ہاتھ دو ہیں، اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے، بازو دو ہیں، اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے، کندھے دو ہیں، اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے، آنکھیں دو ہیں، اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے، لیکن تین اعضاء ایسے ہیں جو میرے آج کے عنوان کا اصل مقصد ہے، تین اعضاء ایسے ہیں جن کو اللہ نے جوڑے نہیں بلکہ ایک ایک بنایا ہے۔ ان کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ تمام اعضاء اللہ نے جوڑے بنائے، لیکن تین اعضاء ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک ایک بنایا ہے۔ وہ تین اعضاء کون سے ہیں؟ پہلا عضو انسان کا دل، اللہ نے ایک بنایا ہے، دو دل نہیں بنائے بلکہ ایک دل بنایا۔ دوسری ہے پیشانی، اللہ نے پیشانی ایک بنائی ہے، دو پیشانیاں نہیں بنائی۔ تیسری ہے زبان، اللہ نے ایک زبان بنائی ہے، دو زبانیں نہیں بنائی۔ اب میری بات پر ذرا توجہ دیجیے گا، اللہ نے انسان کے اعضاء جوڑے جوڑے بنائے لیکن یہ تین اعضاء ایک ایک بنائے۔ کیوں بنائے؟ پہلا ہے دل، اللہ رب العزت نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، سورہ احزاب آیت نمبر 4 کے اندر، کہ میں اللہ رب العزت نے انسان کے وجود کے اندر، انسان کے پہلو کے اندر دو دل نہیں بلکہ ایک دل بنایا۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، میں اللہ نے کسی انسان کے پہلو میں دو دل نہیں بلکہ ایک دل ہی بنایا، دو دل نہیں بنائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مسئلہ سمجھا دیا کہ اگر دل ایک ہے تو اس دل کے اندر الوہیت والا عقیدہ بھی تو ایک ذات کا ہونا چاہیے اور کسی کا نہیں۔ جب دل ایک ہے تو اس دل کے اندر محبت تو ایک ذات کی ہونی چاہیے اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ دل ایک ہے تو اس دل کے اندر نظر و نیاز، منت و سماجت ایک اللہ کی ہونی چاہیے اور کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے قرآن مجید سے آپ کو اس کی مثال بیان کرتا ہوں۔ ابن جریر رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ فرعون کی ایک گائے تھی کہ جس کی ساری قوم عبادت کیا کرتی تھی۔ جب بھی اس کی قوم کسی خوبصورت گائے کو دیکھ لیتی تو فرعون حکم دیتا کہ تم نے اس گائے کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دو مقامات پر اس بات کو نقل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 127 کے اندر ارشاد فرمایا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ کہ فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا أَتَذَرُ مُوسَىٰ کہ اے فرعون کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا ایسے ہی؟ اگر آپ نے ایسے ہی ان کو زندہ چھوڑ دیا لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وہ زمین کے اندر فساد بچائیں گے، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ اور آپ کی الہ کو چھوڑ دینے کا لوگوں کو حکم دیں گے۔ اس آیت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وَآلِهَتَكَ سے مراد گائے ہے، کیونکہ فرعون اور اس کی قوم گائے کی عبادت کیا کرتے۔ دوسرے مقام میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ کہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ان کے ساتھ ایک سفر پر گئے، دریا سے نکلے، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا یَعْكِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ جو اپنے بت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے گائے کی بت کی ایک شکل بنا رکھی تھی، اس کی عبادت کر رہے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ
کہ اے موسیٰ آپ بھی ہمارے لیے ایک ایسا ہی الہ بنا دے جس طرح اس قوم والوں نے الہ بنا لیا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انکم قوم تجہلون، کہ بے شک میری قوم یہ جہالت والی باتیں کر رہی ہیں، اللہ کا کوئی بت نہیں ہوتا، یہ قوم والے بت پرست تھے، گائے پرست تھے، انہوں نے گائے کی شکل کا ایک بت تیار کر رکھا تھا، کیونکہ اسرائیلیوں نے ان بت پرستوں کو دیکھا تو ان کا جی للچا اٹھا کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا بت ہونا چاہیے جس کی ہم عبادت کریں، کیونکہ جب وہ فرعون کی قید میں تھے تو فرعون نے ان کو حکم دے رکھا تھا کہ تم نے ہماری گائے کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، بنی اسرائیل کی دل کے اندر گائے کی محبت اس حد تک رچ بس چکی تھی کہ جس طرح پانی پینے سے پانی انسان کے وجود میں رس بچ جاتا ہے، اسی طرح گائے کی محبت ان کے دل کے اندر رچ بس چکی تھی۔ وَاشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں کے اندر گائے کی محبت رچ بس چکی تھی۔ حالانکہ ماننے والے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر ابھی بھی ذرا برابر گائے کی محبت باقی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ گائے کو ذبح کریں، کیونکہ جب وہ گائے کو ذبح کریں گے تو گائے کو ذبح کرنے کی وجہ سے ان کے دل سے گائے کی محبت خود بخود نکل جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا۔ پہلا سورہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِیَ، اللہ نے حکم دیا کہ ہم موسیٰ اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ گائے ذبح کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والے سے کہا کہ رب نے حکم دیا گائے ذبح کرو، تو قوم والے کہنے لگے أَتَتَّخِذُهَا هُزُوًا، کہ موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کیونکہ نبوت کے اندر کوئی بندہ تمسخر نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ نبوت دے دے وہ بندہ نبوت کے اندر کبھی بھی تمسخر نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی اللہ نے جو نبوت دی ہے اس کے اندر مذاق نہیں اڑا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے گائے کو ہی ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ باقی حیوانات بھی تھے، لیکن اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم اسی لیے دیا ہے کیونکہ ان کے دل کے اندر گائے کی محبت رچ بس چکی تھی۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِیَ، کہ موسیٰ اپنی قوم کو حکم دے کہ گائے ذبح کرے۔ اللہ نے مطلق فرمایا کہ گائے ذبح کرے، لیکن وہ بنی اسرائیل ہیلے تلاش کرنے لگے کہ شاید ہم کوئی ہیلا بنا دے، شاید ہمیں گائے ذبح نہ کرنی پڑے۔ انہوں نے سوال کیا قال انه يقول انها بقرة لا فارس ولا بکر، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے سوال کیجئے کہ اس گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو رب کائنات نے فرمایا اس گائے کی عمر نہ تو وہ زیادہ بوڑھی ہونی چاہیے نہ ہی بالکل چھوٹی ہونی چاہیے، بلکہ درمیانی عمر کی ہونی چاہیے۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، لہذا اللہ جو تمہیں حکم دے رہے ہیں اس حکم کی پامردی کرو، اس حکم کو پورا کرو۔ لیکن ان قوم والوں نے پھر سے ہیلا کیا، وہ کہنے لگے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے سوال کیجئے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اگر وہ کسی بھی رنگ کا حکم کسی بھی رنگ کی گائے کو ذبح کر دیتے تو اللہ رب العزت ان کے کام کو پورا کر دیتے، لیکن وہ ہیلے تلاش کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا قال انه يقول انها بقرة صفراء، اس گائے کا رنگ نہایت ہی صفراء زرد رنگ کی ہونی چاہیے۔ فاقع لونها تسر الناظرین، اتنا زرد رنگا کہ دیکھنے والے اس رنگ کو دیکھ کر خوش ہو، ان کو وہ دل ان کا رنگ اچھا لگے۔ پھر سے انہوں نے ہیلا بنایا، وہ کہنے لگے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِیَ، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے سوال کیجئے کہ اس گائے کی صفت کیا نہیں ہونی چاہیے، اس گائے کے اندر صفات کیسی ہونی چاہیے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، کیونکہ گائے ہم پر متشابہ ہو چکی ہے، ہم پر مشتبہ ہو چکی ہے، ہم اس گائے کو پہچان نہیں رہے۔ حالانکہ اگر وہ درمیانی عمر کی زرد رنگ کی کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے اللہ ان کے کام کو پورا کر دیتے، لیکن وہ ہیلے تلاش کر رہے تھے کہ شاید کوئی ہیلا ہم ایسا بنا دے کہ ہمیں اللہ حکم دے دے کہ تم ذبح نہ کرو، لیکن وہ ہیلے بنا رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے
تیسری دفعہ فرمایا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ رب کائنات نے فرمایا اس گائے کی صفت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی میدان کو پانی پلانے کے لیے سیراب نہ کی جاتی، کسی بھی میدان کے اندر اس کو ہل نہ چلایا جاتا ہو، کوئی داغ اس گائے کے اوپر نہیں ہونے چاہیے، نہایت ہی زرد رنگ کی ہونی چاہیے، درمیانی عمر کی ہونی چاہیے، کسی بھی میدان کو کسی بھی جگہ پر پانی نہ پلایا جائے اور کوئی داغ اس کے اوپر نہ ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرمانے لگی قال الآن جئت بالحق، اب آپ نے ہمارے اوپر حق کو واضح کر دیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کا لفظ نہ فرماتے تو ایسی گائے ان کے لیے بکنا نہایت ہی ناممکن تھی، ایسی گائے وہ تلاش نہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے انشاءاللہ فرمایا۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور بضرور ہدایت پا لیں گے۔ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو وہ گائے دے دی، انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جب انسان کے وجود کے اندر دل ایک ہے تو اس دل کے اندر محبت عقیدت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے، غیر اللہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ اس دل کے اندر عقیدت ہونی چاہیے تو صرف اور صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے اور کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کے جتنے اعضاء ہیں اللہ نے جوڑے بنائے، لیکن دل اللہ نے ایک بنایا۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے جب دل ایک ہے تو اس دل کے اندر عقیدت محبت الوہیت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے اور کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے پیشانی ایک بنائی ہے، ہاتھ دو ہیں، پاؤں دو ہیں، بازو دو ہیں، ٹانگیں دو ہیں، کندھے دو ہیں، آنکھیں دو ہیں، لیکن پیشانی اللہ نے ایک بنائی، یہ بتانے کے لیے کہ جب پیشانی ایک ہے تو یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، غیر اللہ کے سامنے نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ اے لوگوں نہ تو تم نے سورج کو سجدہ کرنا ہے نہ ہی چاند کو سجدہ کرنا ہے، اگر سجدہ کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کو کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 62 کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ کو سجدہ کرو، سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ ہی کا کرنا ہے اور کسی کا نہیں کرنا۔ سورہ نمل کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دلچسپ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جس کے واقعے کے اندر یہی تذکرہ ہے کہ ایک پرندے ہدہد کی زبان سے یہ بات نکلی ہے کہ سجدہ اگر کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کا کرنا ہے، سجدہ اگر حق ہے تو صرف اور صرف اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نمل کے اندر ارشاد فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی تفتیش فرما رہے ہیں تو ہدہد پرندے کو گم پایا، ہدہد پرندہ ان کے سامنے موجود نہ تھا، تو فرمانے لگے سیدنا سلیمان علیہ السلام مجھے کیا ہو گیا ہے، فرمایا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد پرندے کو دیکھ نہیں رہا۔ کتنا ہی شائستہ اور مہذب طریقہ ہے گفتگو کرنے کا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں پرندے کو نہیں دیکھ پا رہا، ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا۔ حالانکہ طریقہ تو یہ تھا کہ یہ کہتے کہ ہدہد کدھر ہے، ہدہد کیوں مجھے نظر نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کہ وہ پرندوں کے جھرمٹ میں کہیں اور پر ہو یا مجھے نظر نہ آ رہا ہو، لیکن انہوں نے فرمایا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو دیکھ نہیں پا رہا۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شک اللہ نے ساری دنیا کی حکمرانی عطا فرمائی تھی، لیکن اللہ نے ان کو عالم الغیب نہیں تھا بنایا۔ بے شک ساری دنیا کی حکمرانی ان کے پاس تھی، لیکن علم الغیب اگر کسی کے پاس ہے تو صرف اللہ کے پاس اور کسی کے پاس نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ آسمان و زمین کی کوئی شے بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وما یخفی من علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز بھی آسمان و زمین کا ایک ایک ذرہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو ذات ہر جگہ موجود ہو اس سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام سے ہدہد غائب ہو گیا تو معلوم ہوا کہ وہ عالم الغیب نہیں۔
اللہ رب العزت نے فرمایا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین، کہ آسمان و زمین کا ایک ذرہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ ہی آسمان و زمین سے کوئی چھوٹا ذرہ اللہ سے پوشیدہ ہے، ولا اکبر، اور نہ ہی کوئی بڑا ذرہ اللہ سے پوشیدہ ہے، الا فی کتاب مبین، مگر کتاب مبین میں ایک ایک ذرہ واضح اللہ کے سامنے موجود ہے۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، آسمان و زمین کی کوئی شے بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے مگر لوح مبین کے اندر واضح لکھا ہوا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوتے اور ہر جگہ موجود ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مقام و مرتبہ برحق ہے، ان کی نبوت و حکومت برحق ہے، ان کا ادب و احترام برحق ہے، مگر عالم الغیب ہونا اور ہر جگہ موجود ہونا یہ صفت ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ ابھی اتنی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد پرندہ پھرپھراتا ہوا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَعٍ بِنَبَإٍ یقین، کہ سلیمان علیہ السلام مجھے ایک ایسی چیز کا علم ہوا ہے کہ آپ کو ایسی چیز کا علم نہیں ہوا۔ اس ہدہد پرندے کی زبان سے یہ توحید کا جملہ اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا کہ مجھے ایسی چیز کا علم ہوا ہے کہ جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ علم کیا تھا کہ میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس ہوا کہ جس قوم کے اوپر حکمرانی ایک سبا نامی عورت کر رہی تھی، کہ اللہ رب العزت نے اس کو حکمرانی عطا فرمائی تھی اور اس کے بعد ہر شے موجود تھی۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، کہ بادشاہت کی ہر قسم کی ضروری اشیاء، اسلحہ ہو گیا، لشکر ہو گیا، خزانہ ہو گیا، ہر چیز اس کے پاس موجود تھی۔ پہلے سیاسی حالات اس نے ذکر فرمائے ہدہد نے کہ اس کے بعد سیاسی طور پر ہر طاقت موجود تھی، اسلحہ موجود، اس کے بعد خزانہ موجود، اس کے بعد لشکر موجود تھا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے بعد لشکر بھی، اور اس کے بعد تختہ بھی بہت بڑا موجود تھا۔ پھر اس کے بعد مذہبی حالت ذکر فرمائی وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ۔ یہ وہ ہدہد پرندہ کہنے لگا کہ میں نے اس قوم کو دیکھا ہے کہ وہ ساری کی ساری قوم سورج کی عبادت کیا کرتی ہے، وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، سورج کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ تو ہدہد پرندہ کہنے لگا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات، خبردار یہ پیشانی اگر جھکنی چاہیے تو صرف اللہ کے سامنے، للہ الذی، اللہ وہ ذات، اس ذات کے سامنے جھکنی چاہیے، یخرج الخبأ فی السماوات والارض، کہ جو آسمان و زمین کی ہر چھپی چیز کو باہر نکال دیتا ہے۔ بارش چھپی ہوئی ہے، اللہ بارش برسا کر ظاہر کر دیتا ہے۔ زمین کے اندر نباتات چھپے ہوئے ہیں، اللہ اس زمین کو چیر کر نباتات کو ظاہر کر دیتا ہے۔ ہدہد پرندے کا کام بھی یہ ہے کہ وہ زمین کو کریٹ کر ان سے کیڑے مکوڑے نکال لیتا ہے۔ اس لیے اس پرندے نے کہا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو آسمان و زمین کی ہر چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم۔ ملکہ بلقیس کا تخت بہت بڑا تخت تھا، لیکن ہدہد پرندے نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، رب العرش الکریم، اس کا عرش بہت بڑا عرش ہے۔ ملکہ بلقیس کا عرش تو تختوں، دنیا کے تختوں کے بادشاہوں کے تختوں کے مقابلے میں تھا، لیکن اللہ کا تخت تو تمام بادشاہوں سے بڑا تخت ہے۔ رب العرش العظیم، بہت بڑا تخت ہے کہ آسمان و زمین سے بڑا اس کا تخت ہے، کوئی تخت بھی اللہ کے تخت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہدہد پرندے کا کہنا یہ تھا کہ جب ہما کن ہما دان صرف اللہ کی ذات ہے تو یہ پیشانی اگر جھکنی چاہیے تو صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، کسی اور کے سامنے جھکنی نہیں چاہیے۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کیسر و کسریٰ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے جا کر اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں سجدہ دیں، کیونکہ آپ کا مقام تو ان بادشاہوں سے بڑھ کر ہے، آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے سامنے سجدہ کیا کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اجازت نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے۔ جب بیوی کو حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کر سکے، کیوں؟ کیونکہ پیشانی ایک ہے، اور یہ پیشانی اگر جھکنی چاہیے تو صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ جب کسی کو اجازت نہیں ہے تو میں بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بندہ میرے سامنے سجدہ تعظیمی کرے۔ اللہ رب العزت نے صاف صاف واضح فرما دیا کہ میں اللہ نے انسان کے وجود کے اعضاء جوڑے جوڑے بنائے، لیکن دل ایک بنایا تو اس دل کے اندر عقیدت محبت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ میں اللہ نے پیشانی ایک بنائی تو وہ پیشانی ایک اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ اور تیسری چیز زبان، میں اللہ نے ایک بنائی ہے تو اس زبان سے پکار اور عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے، غیر اللہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، سورہ بلد آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت نے انسان کو 2 آنکھیں عطا فرمائی اور 2 ہونٹ عطا فرمائے اور زبان ایک عطا فرمائی۔ کہ ہونٹ 2 ہے، زبان ایک ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جب زبان ایک ہے تو اس زبان سے غائبانہ پکار بھی تو ایک اللہ کی ہونی چاہیے، غیر اللہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، سورہ یونس آیت نمبر 106 کے اندر، کہ اللہ کے علاوہ ایسوں کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ اگر تم نے ایسوں کو پکار لیا تو اللہ نے فرمایا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کر بیٹھے تو تم ظالموں میں سے ہوگے، مسلمانوں میں سے نہیں بلکہ ظالموں میں سے ہوگے۔ ایک مقام میں اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ ایک اللہ کو خالص پکارو، صبح شام پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو، کسی اور کو نہ پکارو۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ اس سورت کا نام انبیاء یوں نہیں پڑا کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کا ذکر فرمایا، بلکہ اس سورت کا نام انبیاء اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ نے انبیاء کے مشن کو ذکر فرمایا کہ انبیاء کا مشن یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ایک اللہ کی تم نے عبادت کرنی ہے، غیر اللہ کی تم نے عبادت نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تم نے عبادت نہیں کرنی ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 83 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، 18 سال سے بیمار ہے حضرت ایوب علیہ السلام، تو اس بیماری کے دوران اگر حضرت ایوب علیہ السلام نے پکارا ہے تو صرف اللہ کو پکارا ہے اور کسی کو نہیں پکارا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، انہوں نے پکارا ہے تو صرف اپنے رب کو پکارا ہے، غیر اللہ کو نہیں پکارا۔ سورہ انبیاء کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، کہ اللہ میں ضعیف العمر ہو چکا ہوں، میری اولاد نہیں ہے، رب لا تذرنی، اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ ضعیف العمری کے اندر اولاد مانگی حضرت زکریا نے تو اللہ سے مانگی، غیر اللہ سے نہیں مانگی۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے غیر اللہ کو نہیں پکارا بلکہ اللہ کو پکارا۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ذات ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں لیکن تو پاک ذات ہے۔ جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں
اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا سورہ رعد آیت نمبر 14 کے اندر لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون بشیء الا کباسط کفیہ الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرین الا فی ضلال۔ اللہ رب العزت نے مثال دی، آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جس طرح کوئی پیاسا انسان اس کے سامنے پانی موجود ہے، اب وہ بندہ کہتا ہے کہ پانی میرے پاس آ جا، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، اب وہ اس کو بلا رہا ہے، جس طرح وہ پانی اس بندے کی پیاسے کی آواز سننے سے قاصر ہے، اس کے منہ کے اندر جانے سے قاصر ہے۔ پانی منہ کے اندر نہیں جا سکتا جب تک انسان خود کوشش نہ کرے۔ تو اسی طرح جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتا ہے تو غیر اللہ بھی اس کی آواز کو سننے سے قاصر ہے، اس کی مدد کرنے سے قاصر ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، بلکہ اس ذات کو پکارو جو تمہارے نفع اور نقصان کے اوپر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے کے اوپر پوری قدرت رکھنے والی ذات اکیلے اللہ کی ہے اور کسی کی ذات نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اعضاء جوڑے جوڑے بنائے، لیکن 3 اعضاء ایسے ہیں جو اللہ نے ایک ایک بنائے ہیں۔ دل اللہ نے ایک بنایا، زبان اللہ نے ایک بنائی، پیشانی اللہ نے ایک بنائی۔ یہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے جب دل ایک ہے تو اس دل کے اندر عقیدت الوہیت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ جب پیشانی ایک ہے تو یہ پیشانی اکیلے اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے اور کسی کے سامنے جھکنی نہیں چاہیے۔ زبان ایک ہے تو اس زبان سے پکار ہونی چاہیے، عبادت ہونی چاہیے تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے اور کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے